بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کے استقبال میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرا جائے، تقوی پرہیزگاری اختیار کی جائے اور عمدہ اخلاق اپنایا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یا دو اہم وصیت، پہلی یہ کہ اللہ سے ڈرا جائے، تقوی پرہیزگاری اختیار کی جائے، دوسری یہ عمدہ اخلاق اپنایا جائے۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو جامع ترمذی میں ایک روایت موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو، اپنے ساتھی کو، آپ نے انہی دو باتوں کی کیا ہے وصیت کی۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ اے ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، یعنی آپ نے یہ بات حضرت ابو ذر سے کہی بطور وصیت، بطور نصیحت کہ اے ابو ذر اتق اللہ حیثما کنت، یہ پہلی وصیت تھی۔ نمبر 2 وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ نمبر 3 وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن۔ یہ تین اہم وصیتیں۔ دو پہلی وصیتیں اس کا تعلق خالق سے ہے کہ خالق کے ساتھ تم اس طرح پیش آؤ، اتق اللہ حیثما کنت اور واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها۔ اور جو تیسری وصیت، تیسری بات اس حدیث میں ہے، یہ وصیت مخلوقات سے تعلق رکھتی ہے کہ بندہ مخلوقات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ، خاص طور پر انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آئے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں کہیں پر بھی رہو تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اتق اللہ یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ حیثما کنت جہاں کہیں پر بھی رہو۔ نمبر 2 وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے بعد نیکی ضرور کرنا۔ برائی کے بعد اگر نیکی کی گئی تو نیکی برائی کو ختم کر دیتی ہیں۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، یہ نمبر 3 ہے کہ لوگوں کے ساتھ عمدہ اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اگر غور کیا جائے حضرات تو یہ حدیث یا یہ وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جامع وصیت ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ ام السنہ یا ام الاحادیث ہے، یعنی جس طرح سورہ الفاتحہ ام الکتاب، ام القرآن ہے،
تمام قرآنی صورتوں کی ماں ہے، سب سے عظیم صورت ہے سورہ الفاتحہ، کیونکہ سورہ الفاتحہ میں پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ موجود ہے۔ اسی طرح یہ حدیث یا یہ وصیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو ابو ذر کو ہے، یہ ایسی باتیں اور ایسی وصیتیں ہیں جن میں کیا ہے، تمام قسم کی احادیث کا خلاصہ پایا جاتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتق اللہ حیثما کنت، اے ابو ذر تم جہاں کہیں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ تقوی کا کیا مطلب؟ اہل علم کہتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں اجتناب المحارم وفعل الاوامر، حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اور جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا۔ حرام کردہ کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، وفعل الاوامر، اور جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، یہ تقوی پرہیزگاری ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہر قسم کے حکم کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہی تقوی پرہیزگاری اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز سے روک دیا، ہمیں کسی چیز سے منع کیا، ہمیں اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں فوراً جو ہے حکم بجا لانا ہے۔ یہی کیا ہے، تقوی پرہیزگاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت، اتق اللہ، اے ابو ذر تم اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے رہنا۔ اور یہ تقوی پرہیزگاری کب کب اختیار کرنا ہے، ہمیں کن حالات میں، کس وقت اختیار کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور کہا، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے رہنا۔ مطلب یہ ہوا کہ تم لوگوں کے سامنے ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، تنہائی میں ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، جہاں کہیں پر بھی ہو تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ گھر کے باہر ہو اللہ سے ڈرو، گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کے درمیان ہو اللہ سے ڈرو، کیونکہ معاملہ لوگوں کا بسا اوقات کچھ مختلف پایا جاتا ہے کہ گھر کے باہر اللہ سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن گھر کے اندر آتے ہی بہت قسم کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بے جا سختی، ان کو ہمیشہ ڈانٹنا، برا بھلا کہنا، چھوٹی چھوٹی غلطی پر پکڑ کرنا، یہ اچھا اخلاق نہیں ہے، یہ تقوی پرہیزگاری کی علامت نہیں ہے۔ تقوی یہ کہ ہمیشہ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، جہاں کہیں پر بھی انسان رہے، گھر پر ہے، اپنے اہل و عیال کے درمیان ہے، باہر ہے، بازار، مارکیٹ، آفس، کارخانے میں ہے، جہاں کہیں پر بھی ہے، تنہا کسی مقام پر بیٹھا ہے، کسی جگہ اپنے آپ کو روک کر رکھا ہے، تنہا بیت الخلاء ہے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو۔ اور حقیقت یہ ہے حضرات کہ اگر بندہ اس وصیت پر عمل کرے کہ اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں پر بھی رہو، اس کے جو آثار پائے جائیں گے انسان کی اپنی دنیاوی زندگی پر، بہت ہی عمدہ آثار ہیں۔ آخرت میں اس کا بدلہ ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے بہت ہی بہترین آثار، عمدہ اثر کیا ہے، انسان کی کیا ہے، دنیاوی زندگی میں کیا ہے پائے جائیں گے۔ کیونکہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور ہمیشہ تقوی پرہیزگاری
کو اپنے اندر رکھتا ہے، جہاں کہیں پر بھی رہے، ایسا ہی انسان دوسری مخلوقات کے نزدیک کیا ہے، محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اہم وصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں پر بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے رہنا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اطاعت کرو، لوگوں کے ساتھ معاملات کرو، تقوی پرہیزگاری پائی جانا چاہیے۔ نماز میں کیسے تقوی پرہیزگاری؟ نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، نیت باندھی، تو نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے جس طریقے سے پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نماز کے شرائط، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، فرائض، یہ تمام چیزیں پائے جانا چاہیے۔ نماز پرسکون، اطمینان، خشوع خضوع کے ساتھ ہو، چاہے تنہائی میں نماز پڑھے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھے، لیکن نماز کیا ہے، ویسے ہی پڑھی جائے جس طرح ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ گویا کہ یہ تقوی پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔ یہی معاملہ کیا ہے، روزے کا ہے۔ جب روزہ رکھے تو روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے بچائے، لغو و رفث سے اپنے آپ کو روک کر رکھے، اور روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرے، تاکہ اس کا روزہ صحیح طریقے سے پورا ہو سکے۔ اور یہی تقوی پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔ زکوٰۃ کا بھی یہی معاملہ، تمام عبادات اور ہر قسم کے معاملات میں بھی یہی انسان جو ہے اپنائے، کہ ہمیشہ کیا ہے، تقوی کو اپنے ساتھ، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف، خشیت الہی کو اپنے ساتھ رکھے۔ دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ تھی، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اے ابو ذر، اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، برائی کے بعد تم نیکی ضرور کرنا، برائی کے بعد نیکی کرنا۔ یعنی ادھر یہ نہ سمجھا جائے کہ اس بات کی طرف نعوذ باللہ ابھارا جا رہا ہے، اجازت دی جا رہی کہ برائی کرو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو، نہ، بلکہ برائی سے انسان اپنے آپ کو روکے جتنا روک سکتا ہے، لیکن انسان ہے، کمزور ہے فطری طور پر، شیطان اس کے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے، اللہ کی راہ صراط مستقیم سے ہٹانے میں لگا رہتا ہے، بھٹکانے میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر کہیں پر کوئی برائی ہو جائے تو برائی کے بعد اس برائی پر اڑے رہنا، ڈٹے رہنا، ایسا نہ کرنا، یا برائی کے بعد بغیر توبہ استغفار کہ تم نہ رہنا، بلکہ برائی کے بعد یہ فکر ہونی چاہیے تمہاری کہ اس برائی کے آثار کو کیسے ختم کیا جائے۔ برائی کے آثار کو، گناہوں کو توبہ استغفار کے ذریعے مٹایا جاتا ہے، اور اسی طرح نیکیوں کے ذریعے بھی اسے مٹایا جاتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت میں فرمایا اور کہا کہ اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کہ برائی کے بعد تم نیکی ضرور کرنا۔ کوئی برائی اگر تم سے ہو جائے تو اس کے بعد تم نیکی ضرور کرنا۔ توبہ استغفار اور صرف اکتفا نہ کیا جائے، توبہ استغفار اپنی جگہ، توبہ استغفار کے بعد کوئی نیکی ضرور کرنا۔ مثال کے طور پر 2 رکعت نفل نماز ہی کا اہتمام کر لے، قرآن کی تلاوت ہی کر لے، صدقہ کر دے، اس سے کیا ہوگا، تمحوہا، نیکی برائی کو کیا ہے، مٹا دے گی اور ختم کر دے گی۔ اور یہی رہنمائی اور یہی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی
توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اسی طرح جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، طہارت اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی کیا ہے پسند فرماتا ہے۔ توبہ، برائی ہو جائے توبہ کرے۔ پاکی اور صفائی سے مراد ادھر صرف ظاہری صفائی نہیں، بلکہ اصل جو صفائی انسان کی ہے کہ انسان اپنے باطن کو، اپنے دل کو اور اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے صاف رکھے اور پاک رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی توبہ استغفار کو پسند فرماتا ہے۔ انسان گناہوں سے پاک صاف رہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، کہ تم برائی کی بات، یعنی اگر برائی ہو جائے تو برائی کی بات نیکی ضرور کرنا۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ نیکی کرنے سے تمحوہا، یہ نیکی برائی کے آثار کو کیا ہے مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس پر غور کریے کہ کس طرح نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر۔ پنج وقتہ نماز ایک رمضان سے لے کر اگلے رمضان، ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعہ، درمیان میں جو برائی کرتا ہے انسان، تو اگلی نماز، اگلا جمعہ یعنی اگلے جمعے کی نماز اور اگلا روزہ رمضان، تمام ان برائی کو ختم کر دیتا ہے جو اس سے پہلے جو کی گئی ہے۔ تو اس وصیت پر غور کیا جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے کہ اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، کہ نیکی ضرور کرو اگر تم سے کیا ہے برائی ہو جائے، کیونکہ نیکی کے ذریعے کیا ہے برائی کے آثار ختم کر دی جاتے ہیں۔ ایک تیسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں وہ یہ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اور جانتے حضرات کہ نیک اخلاق، اچھا اخلاق، عمدہ اخلاق کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، روزہ اور دیگر اور جو ہے نیکیوں میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو میزان ترازو پر قیامت والے دن جو بھاری پایا جائے گا عمل، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق والا آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو المہم کہنا یہ ہے حضرات کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم وصیت کیا ہے اس میں پائی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو اچھے اخلاق والا بنائے، برائی کی بعد فوری طور پر نیکی کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اسی طرح ہمیشہ ہمیں تقوی پرہیزگاری کو اپنائے رہنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔